الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے نبی، آخری نبی، مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں درج ہیں۔ آج انشاءاللہ درود پاک کے متعلق ایک ایسی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس فضیلت میں دکھوں کا مداوع بھی ہے، مصیبتوں سے نجات پانے کا طریقہ بھی ہے، بیماریوں پریشانیوں سے بچنے کا علاج بھی ہے۔ آج معاشرے میں ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، کوئی بیمار، کوئی ناچاکیوں کا شکار، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سلامتی عطا فرمائے، اللہ مجھے سلامتی عطا فرمائے۔ سلامت کا معنی ہوتا ہے تمام مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، غم، رنج، دکھ سب سے نجات پا کر زندگی جو گزارنے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ سلامت ہے۔ سلامت کے اندر بہت مفہوم ہے۔ لفظ سلامت دیکھنے میں تو مختصر ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کسی سے ملاقات کرتے وقت، کسی سے ملتے وقت ایسا سلام دیا ہے جو خود سلامتی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی کو، میرے کنبے قبیلوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر۔ تو ہمارا مذہب اسلام کتنا پیارا ہمیں سلام کا طریقہ دیا کہ سلام ہی میں ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ آپ دوسرے قوم، دوسرے مذہب کا جو سلام ہے آپ اس میں دیکھیں اس طرح کی باتیں نظر نہیں آتی۔ گڈ مارننگ، اچھی صبح، ٹھیک ہے اچھی صبح، لیکن شام تو اچھی نہیں ہوئی ابھی۔ اچھا شام کے گڈ ایوننگ نون، چلو تمہاری شام اچھی لیکن صبح تو نہیں اچھی۔ دوپہر کا الگ سلام ہے، شام کا الگ ہے، صبح کا الگ ہے، لیکن اسلام نے ہمیں کیسا سلام دیا کہ جس میں صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے آنے والا، اور پیچھے جو گزر گیا کل وہ بھی شامل ہے۔ ایسا اسلام نے ہمیں سلام دیا السلام علیکم کہ تم پر رب کی سلامتی ہو، صبح بھی ہو، شام میں بھی ہو، دوپہر میں بھی ہو، رات میں بھی ہو، دن میں بھی ہو، تم جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو، جس مرتبے میں ہو، جس درجے میں ہو، جس رتبے میں ہو، ہر وقت اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ کیسا اسلام اور کیسا مذہب پیارے اور محترم اسلام بھائیو ہمیں ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، جس میں کوئی زمانے کی قید نہیں، کوئی کیفیت کی قید نہیں، کوئی مرتبے یا حد بندی نہیں ہے اس میں، بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تو ہر کوئی آج کے دور میں پریشان ہے، مصیبتوں سے گرفتار ہے، اور طرح طرح سے ان کا علاج، ان کا طریقہ اور ان سے نجات پانے کے انداز سیکھنا، سمجھنا اور لوگوں کے پاس جا کر ان چیزوں سے نجات پانے کا طریقہ معلوم کرتا ہے۔ مگر پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کبھی آپ نے غور کیا کہ جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، کیا اس اسلام نے ہمیں ان مصیبتوں، ان پریشانیوں، ان دکھ اور ان تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ دیا ہے؟ جہاں اسلام نے بے شمار دشواریوں، مصیبتوں اور ہر موڑ میں ہماری رہنمائی کی ہے، تو کیا ان مصیبتوں سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ دیا ہے؟ جی ہاں، ایک طریقہ نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ لاکھوں لاکھ طریقے اسلام نے دیے ہیں۔ ہم سیکھنے والے تو بنے، سمجھنے والے تو بنے، اس کو جاننے والے تو بنے، اس پر عمل کرنے والے تو بنے۔ جب اسلام کے دامن میں ہم آ گئے ہیں تو اب اسلام کے تعلیم، اسلام کی تربیت اور اسلام کے انداز کو سیکھیں تاکہ ان چیزوں سے ہماری بچت بھی ہو اور علاج بھی ہو۔ تو آج میں درود پاک کے حوالے سے پیارے اور محترم اسلام بھائیو ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں ہر مصیبت، ہر بلا، ہر تکلیف، ہر رنج، ہر دکھ اور ہر طرح کی پریشانیوں کا علاج موجود ہے۔ اچھا، ان چیزوں سے اگر بندہ بچ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ سلامت ہو گیا، بیماری سے سلامت ہو گیا، پریشانیوں سے سلامت ہو گیا، آزاریوں سے سلامت ہو گیا، دکھ رنج تکلیف سے سلامت ہو گیا۔ اب یہ سلامتی دیتا کون ہے؟ رب تعالیٰ دیتا ہے نا۔ مصیبتیں بھی رب تعالیٰ دیتا ہے اور ان سے نجات کا طریقہ بھی رب تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر رب چاہے تو ان مصیبتوں کو دور کر دے اور بندے کو سلامتی عطا کر دے۔ اور ہم سلام میں یہی تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے۔
لیکن میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر رب کائنات خود کہہ دے کہ فلاں بندے پر میری سلامتی، تو اب اس کی کیا بات ہوگی؟ ہم سلامتی کی دعا کریں آپ کے لیے، آپ سلامتی کی دعا کریں میرے لیے، سلامتی ملتی ہے نہیں بھی ملتی، میری دعا قبول ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی، لیکن خود رب کائنات اگر کہہ دے کہ فلاں بندے کو میں نے سلامتی دے دی، فلاں بندہ تمام مصیبتوں سے نجات ہے، تو پھر کیا وہ نجات نہیں پائے گا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے رہائی نہ پا جائے گا؟ کہ جب رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ یہ بندہ سلامتی والا ہے، اس بندے کو میں نے سلامتی عطا کر دی، تو پھر تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو گئے نا، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو سنیے، ہم آپ کے لیے سلامتی مانگے، آپ میرے لیے سلامتی مانگے، گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے سلامتی مل جائے آپ کی دعا سے، اور آپ کو سلامتی مل جائے میرے دعا سے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ضیاء درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں، جس کے الفاظ ہے جو محمد پر درود بھیجے گا رب اس پر درود بھیجے گا۔ توجہ کیجیے گا، ہم سلامتی کے خواہاں ہیں نا، اگر سلامتی جس کو مل جائے تو وہ تو تمام مصیبتوں سے بچ گیا۔ روایت میں آیا جو محمد پر درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو محمد پر سلام بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ میں آپ پر سلام بھیجوں کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ مجھ پر سلام بھیجے کوئی فائدہ نہیں ہوا، رب اگر سلام بھیج دے تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی بندہ محمد پر سلام بھیجتا ہے رب اس پر سلام بھیجتا ہے، تو اب اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں سلامتی چاہیے تو اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اس لیے ہر جمعہ، اور آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو 3 سے 4 منٹ، چلو 5 منٹ مان لیتے ہیں، 5 منٹ صلاۃ و سلام میں لگتے ہیں، کوئی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں لگتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، 2 گھنٹہ لائن لگانی پڑتی ہے، لگانے میں جو ہے خوشی لگا لیتے ہیں، کوئی صاحب نہیں، ارے وہ ڈاکٹر تو 2 گھنٹہ تمہارا لے گا، کوئی بات نہیں یار، بڑا ڈاکٹر ہے نا، بہت بھیڑ لگتی ہے، صبح لائن لگاؤ گے شام میں نمبر آئے گا، کوئی اکتاہٹ نہیں۔ لیکن سلام پڑھنے میں جمعہ کے دن بڑی اکتاہٹ، ارے صاحب جلدی بھاگے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جلدی بھاگنے کی مسجد سے جو فکر ہے نا، یہ شیطان دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، شیطان تو کہتا ہے جلدی بھاگ اور رحمت سے دور ہو ورنہ جنتی بن جائے گا۔ تو یہ کھلجان اور یہ فکر مسجد سے جلدی بھاگ یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے، قرآن پاک اعلان کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا ہی بہترین اور پیارا نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، ایک وہ طبقہ ہے جو صرف مسلمان ہے، جمعہ نماز پڑھ لیا، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیا، گوشت کھا لیا، نام مسلمان ہے، ٹھیک ہے صاحب مسلمان ہے، ہم کافر کہتے نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مسجد کا امام ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو دینی ماحول سے جڑا ہے، روزانہ صبح پابندی کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ایک اس کی بھی زندگی ہے، ایک نارمل مسلمان کی بھی زندگی ہے۔ آپ ان کے یا کوئی عالم ہے یا کوئی حافظ ہے یا کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، آپ ان کو دیکھیں اور معاشرے میں رہنے والے دیگر مسلمان کو دیکھیں، ان دونوں میں سے مصیبتوں میں زیادہ کون گرفتار ہے؟ آپ مسلمان نظر آئیں گے، امام، عالم، حافظ، قاری جو دین سے جڑا ہے وہ آپ کو بے روزگار نظر نہیں آئے گا، مسلمان جو عوام میں سے ہیں وہ بے روزگار نظر آئیں گے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، بیماری ان کے اندر زیادہ نہیں ملیں گی، زیادہ کس میں ملے گا؟ ٹینشن، لڑائی جھگڑا اس والے معاشرے میں نہیں ملے گا، جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو قاری ہے، کس میں ملے گا؟ عوام میں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یار یہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میرے اوپر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، ان پر آتی نہیں ہے، میرے اوپر زیادہ بیماری آتی ہے، ان کو تو آتی نہیں ہے، آتی ہے لیکن کم آتی ہے۔ ہمارے استاد صاحب بتایا کرتے تھے، اب تو وہ سرکاری نوکری میں ہے، پہلے وہ پرائیویٹ پڑھاتے تھے ہمارے یہاں فتح پور میں، ان کو ملتا تھا 3000 روپیہ، اور بتا رہے تھے کہ 3000 میں گھر کا خرچ بھی چلا لیتا ہوں، اپنا گٹکا پان سگریٹ جو کرتے تھے وہ بھی اس کا خرچ اٹھا لیتا ہوں، اور مزید اپنے بچیوں کے لیے LIC بھی جمع کر لیتا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 2004 کی بات ہے، 3000 روپیہ ملتا تھا۔ پھر جب ان کی سرکاری نوکری میں لگ گئی تو سرکاری نوکری میں 35,000 سے ان کا شروع ہوا معاملہ۔ بتاتے تھے کہ اس 35,000 میں گھر کا خرچ اور جو پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں ہیں ان کے اخراجات نکالنے کے بعد تھوڑا سے بچتا ہے، اور وہ سکون نہیں ہے جو 3000 میں سکون تھا، وہ سکون اس 35,000 میں نہیں ہے جو 3000 میں تھا۔ پھر وہ بتانے لگے جب 3000 کماتا تھا تو گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی 50 میں ٹھیک ہو جاتا تھا، اب 35,000 کمانے لگا ہوں، گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے 3-4 ہزار سے کم نہیں اٹھتا۔ آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات بتاؤں، میں اگر بیمار ہوتا ہوں 100-150 کھینچ کے زیادہ سے زیادہ 200 روپے میں الحمدللہ میں صحیح ہو جاتا ہوں، اور جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو بھیا MBBS کو جا کے دکھائے گا، اس کی فیس ہی 500 روپے سے کم نہیں ہے، تو 500 روپے تو یوں ہی چلا گیا، دوائی ابھی باقی ہے، 1000 کی دوا کا لیبل لگا لے گا، 3 دن بعد پھر آنا، 1 ہفتے بعد پھر آنا، کم سے کم 2 مرتبہ بلائے گا تو اس کا تو 3-4-5 ہزار تو چلا گیا، یہاں 200 روپے میں صحیح ہو جاتا ہے۔
تو ان کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی، یہ اتنے کم پیسوں میں بھی خوش رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں رہتی، ان کو نیند آ جاتی ہے کہاں زمین پر لیٹ کر، اور ہمیں گدوں پر نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اگر سوچتے تو پتہ لگ جاتا، لیکن نہیں سوچے، کوئی بات نہیں، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اس لیے یہ خوش ہیں کیونکہ روزانہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ جو سرکار پر سلام بھیجتا ہے رب اس پر سلامتی بھیجتا ہے، تو جب رب ان پر سلامتی بھیجتا ہے تو وہ بیماری کہاں سے آئے گی؟ جب رب سلامتی دیتا ہے تو پریشانی کہاں سے آئے گی؟ ٹینشن کہاں سے آئے گی؟ ٹینشن تو ہمیں آئے گی نا۔ صلاۃ و سلام جمعہ کو بھی نہیں پڑھتے، کسی کی زندگی میں سال سال، جی ہاں 365 دن نکل جاتے ہیں، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ 365 دن کیا کئی سال گزر جاتے ہیں، سلام کبھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی پڑھو، یہ نبی کا ارشاد ہے، جو مجھ پر درود بھیجے گا رب اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر سلام بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجے گا۔ تو سلام پڑھیں نا میرے بھائی پیارے اسلام بھائیو، گھنٹے نہیں لگتے، 2-4 گھنٹے نہیں لگتے۔ اور درود و سلام پڑھنے والے کو تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ صرف 3 شعر پڑھے آپ لوگوں کے لیے۔ حالانکہ جب اگر اچھا نعت خواں ہو اور اچھے اشعار چل رہے ہو نا تو دل تو مچل جاتا ہے نا سرکار کے عشق میں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو اور بلبل کہے کہ بھائی کہاں لکھا ہے؟ بلبل کہے کہ کہاں لکھا ہے؟ شمع جل رہی ہو، پروانہ دلیل مانگے کہ صاحب کہاں شمع جل رہا ہے؟ شمع مانے دیا، چراغ، تو جہاں چراغ جلتا ہے تو وہ پروانہ آتا ہے نا اپنے پر جلانے کے لیے۔ تو دیا جل رہا ہے، شمع جل رہی ہے، پروانہ دلیل نہیں مانگتا۔ پھول کا تذکرہ چل رہا ہو تو بلبل دلیل نہیں مانگتی۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ سرکار کا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے سوچ رہے ہیں کہ یار یار جلدی ختم کرو؟ بلکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے، اور علامہ الفاسی المہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھا ہے کہ اس آدمی کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی بات چلے اس کے دل میں ٹھنڈک نہ پہنچے۔ تو نبی کا تذکرہ ہو، نبی پر صلاۃ و سلام ہو تو بندے کا دل تو کھل جاتا ہے نا، ارے میرے نبی کی بات چل رہی ہے۔ اور وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جو کسی شخص سے، کسی عورت سے یا کسی سے محبت کرتا ہے نا اس کا تذکرہ دم بدم کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو بہانے سے وہ بتائے گا، اور بہانے سے، جیسے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، اپنے بچے کی شادی کر لیا، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیا، اب کوئی نہیں پوچھ رہا صاحب آپ نے کتنا خرچ کیا، باتوں میں بتائیں گے ارے یار وہ میں بچے کی شادی کیا تھا نا 5 لاکھ خرچ کیا تھا۔ اچھا حج پہ جو جاتے ہیں باتوں میں ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تم نے حج کیسے کیا، وہ باتوں میں بتائے گا ارے یار حج کیا تھا نا میں نے، یہاں گیا تھا، باتوں میں بتاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت عاشق کی ہوتی ہے کہ اگر تذکرہ نہیں چل رہا ہوتا نا تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کہیں تو اپنے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دوں، اور یہاں تذکرہ ہر جمعہ چھیڑا جاتا ہے لیکن پھر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، صلاۃ و سلام پڑھنے کا کم سے کم ہفتے میں تو معمول بنا لیجئے۔ اگر روزانہ آپ نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، اور میں نے آپ کو دکھا دیا ایک امام، ایک عالم اور ایک حافظ کی زندگی دیکھ لیں، وہ بھی کوئی مٹی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ صاحب میں تو گھی اور جو ہے تیل کی چپڑی ہوئی روٹی کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، مرغا کھاتا ہوں، اور یہ لوگ عالم لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ مٹی کھاتے ہیں، میری زندگی اعلیٰ ان کی زندگی ادنا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، اور جس مارکیٹ سے آپ کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے اسی مارکیٹ سے ہمارے گھر میں بھی تو پہنچتا ہے۔ مچھلی ہم بھی کھاتے ہیں، نہیں صاحب کھاتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم شاکاہاری ہیں، الحمدللہ کھاتے ہیں، مرغا بھی کھاتے ہیں، گو سے پاک کے صدقے ہر چیز کھاتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ سے اچھی چیز کھاتے ہیں۔ بس یہ ہوگا کہ آپ مقدار میں زیادہ کھاتے ہیں، ہم مقدار میں کم کھاتے ہیں، لیکن کم کھانے والا ہی عافیت میں ہوتا ہے۔ زیادہ کھا کے پیٹ بڑا ہو گیا اور جو ہے وزن ہو گیا، بڑھاپے میں کیا حالت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ دوسری زندگی میں رہتے ہوں یا دوسرے انداز سے زندگی گزارتے ہو، نہیں، آپ ہی کی طرح، بس اتنا فرق ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگی ہوگی، ہمارے گھر میں پنکھا لگا ہوگا، کولر لگا ہوگا، ہماری بھی کٹ رہی ہے، آپ کی بھی کٹ رہی ہے۔ کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے اے سی میں رات گزاری ہو تو آپ کو بڑی خوشی اور بڑا ہی جو ہے راحت والی نیند آئی ہو، اور ہم نے پنکھے میں گزارا ہو، کولر میں گزارا ہو تو ہمیں راحت کی نیند نہیں آئی ہو۔ نہیں صاحب، آپ ہی کہیں گے کہ ہمیں تو گدوں میں، اے سی روم میں نیند نہیں آ رہی، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، الحمدللہ ہم تو لیٹتے ہیں نیند آ جاتی ہے، ہم تو لیٹتے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے، اور صبح فجر میں نیند کھل جاتی ہے، آپ کی تو کھلتی بھی نہیں ہے۔ تو چلو اگر روزانہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں صلاۃ و سلام، حالانکہ پڑھنا چاہیے، تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو نیت کر لیں انشاءاللہ جمعہ میں تو صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیں گے، کیونکہ دیکھیے میرے محبوب کا ارشاد ہے، اور آپ کا یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اور نبی نے فرمایا ہے، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ضیاء درود و سلام، آپ نے درود و سلام کی 40 حدیثیں جمع کی ہیں اس کتاب میں۔ اس کتاب کی یہ روایت ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا رب تعالیٰ درود بھیجے گا۔ اچھا درود کا کیا معنی ہے، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں، ابھی اس کا تذکرہ کریں تو وقت ہی ختم ہو جائے گا، اور وقت ختم ہی ہونے والا ہے۔ حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، میرا موضوع تھا آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ بیان کرنے کا، اور وہ ایسا گوشہ ہے آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آج تک دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، یعنی مثال بھی نہیں پیش کر سکتی۔ اصل تو الگ سی بات ہے نا کہ اس طرح کی دیکھو یہ ہے مثال،
مثال بھی نہیں دے سکتی. ایسا کام اور ایسا ضابطہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا, اور یہ کام کر کے گئے ہیں کہ قیامت آ جائے گی, کوئی قوم, کوئی مذہب, کوئی برادری ایسا معاملہ, ایسا کام نہیں کر سکتی. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اب ہر جمعہ صلاۃ والسلام پڑھ کے جائیں گے. اب میں یہ قید نہیں لگاتا, پہلے تو میں دعا دیتا تھا یا اللہ جو 5 جمعہ صلاۃ والسلام پابندی سے پڑھ لے اسی مصیبتیں دور ہو جائیں. اب تو اللہ خود ہی جو ہے مصیبتیں دور کرنے کا ٹھیکہ لے رہا ہے نا, کہہ رہے ہیں نا ٹھیکہ, ٹھیکہ یعنی ذمہ داری خود ہی رب تعالیٰ لے رہا ہے کہ جو میرے محبوب پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا, اور جس پر سلامتی بھیج دے تو بس پھر اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہمیشہ جب تک زندگی باقی رہی صلاۃ والسلام پڑھ کے جائیں گے. اور ہم بھی الحمدللہ جو ہے بنائے ہیں سیٹ اپ کہ 3 سے 4 شعر, بس 3 سے 4 شعر, زیادہ نہیں. جب آپ کے اندر خود ہی نبی کی محبت گھر کر جائے گی نا, گھر کر جائے گی, تو آپ خود ہی کہیں گے ایک شعر اور پڑھ دیجئے, ایک شعر اور پڑھ دیجئے. تو انشاءاللہ آج سے جمعہ میں صلاۃ والسلام کے اندر 3 شعر یا 4 شعر, اس سے زیادہ نہیں, بس 2 منٹ یا 2.5 منٹ آپ کا لیں گے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو, کبھی آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ تو صلاۃ والسلام پڑھانے کے لیے ہے, میرا اس میں کیا فائدہ ہے. آپ ہی کا تو فائدہ ہے نا, آپ ہر ہفتے سلام پڑھیں گے, آپ پر رب کی سلامتی ہوگی, پورے ہفتے یہ کور کرے گی, آپ ہی کا تو بیمہ ہو گیا نا مصیبتوں سے بچنے کا. میرا تو بیمہ الحمدللہ ہے ہی, ہم تو پڑھتے ہی ہیں, اور اللہ کرے گی زندگی بھر پڑھیں. تو نیت ہے انشاءاللہ, ہاتھ کھڑا کر کے کون کون آج انشاءاللہ پڑھے گا انشاءاللہ. اور پیارے اور محترم اسلام بھائی, جب آپ پڑھیں گے نا لطف آئے گا. یار عاشق ہی وہ ہوتا ہی عاشق ہے جو اپنے محبوب پر مر جائے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا, مجنو اور لیلا کا نام تو سنا ہوگا نا. مجنو ایک کتے کا پاؤں چوم رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کتے کا پاؤں چوم رہا تھا. دیکھنے والے نے کہا انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے, کتا نجس ہے, اس کا لعاب ناپاک ہے, اس کے تم پیر چوم رہے ہو, عقل رکھتے ہو, پاگل بھی نہیں ہو, اس کتے کو منہ نہیں لگایا جاتا, تو اس کے پاؤں چوم رہا ہے. تو اس مجنون نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم, یہ کتا میرے لیلا کے گھر کے پاس سے گزرتا ہے. تو وہ کتا جو لیلا کے گھر کے پاس گزرتا ہو اس کے پاؤں چومے جائیں تو صلاۃ و سلام سے جہاں نبی کا عشق بڑھتا ہو, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے اور محترم اسلام, یہ عشق کی بات ہے, اور الحمدللہ ہم عاشق رسول ہے, اور ہمارے پاس یہی عشق ہی کی دولت تو ہے. علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ اس معاشرے نے, اس زمانے نے ہم پر کیا ظلم کیا, ہم پر یہ ظلم کیا کہ ہمیں نبی کے دامن سے الگ کر دیا. اگر نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے تو آج عزت, آج وزارت, صدارت, حکومت اور سارے تر معاملات ہمارے قبضے میں ہوتے. لیکن یہ سارا معاملہ ہم سے لے لیا گیا, چھوٹ گیا, جدا ہو گیا, الگ ہو گیا, فوت ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. میں آپ سے کہوں کہ نبی سے کتنا رشتہ ہے, تو آپ کہیں گے صاحب تھوڑا موڑا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نبی سے میرا رشتہ بہت پکا ہے, تو میں کہوں گا کہ پکا ہے, اس کی ذرا سے آپ آزمائش کر لیجئے گا, آپ دیکھ لیجئے گا کہ نبی سے پکا رشتہ ہے یا کچا رشتہ ہے. آپ کا نبی سے رشتہ اور آپ کا اپنے بیٹے سے رشتہ, آپ کا نبی سے رشتہ, آپ کا اپنے والد سے رشتہ, آپ کا نبی سے رشتہ, آپ کا اپنی بیوی سے رشتہ, ان 3-4 رشتوں کو سامنے رکھیے گا, پھر نبی کے رشتے کو سامنے رکھیے گا. آپ اپنے بچے کے لیے تو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, ماں کی بھی, بیوی کی بھی, اور بچے کی بھی, لڑکی کی بھی, اپنی بھی, تمام تر خواہش پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور لوگ کہتے ہیں صاحب, اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, آپ لوگ بھی جو ہے جانتے ہیں, جیسے ایک والد ہے 50,000 کماتا ہے, 20,000 کماتا ہے, 10,000 کماتا ہے, آپ اس سے پوچھ لیجئے اس میں سے کیا آدھا تو اپنے ذات پر خرچ کرتا ہے؟ کہے گا نہیں. کتنا؟ کوئی تو ایسا بھی ہے جو 10,000 کماتا ہے, 100 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا. تو بھیا کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے, اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. تو اپنے گھر والوں پر 10,000 فدا, 10,000 قربان, ان سے رشتہ تو ٹوٹ جائے گا, اور نبی سے رشتہ قیامت تک چلے گا. اور اس نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی باری آ جائے تو 10 روپے بھی نہیں نکلتے. اب دیکھ لیں کہ نبی سے رشتہ ہمارا پکا ہے یا بیٹے سے رشتہ پکا ہے, نبی سے رشتہ پکا ہے یا اپنے گھر والوں سے رشتہ پکا ہے. حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں, فاروق اعظم سے سرکار نے فرمایا, اے فاروق اعظم یہ بتا کہ میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں, میری محبت تیرے دل میں کتنی ہے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب میں اپنی جان کو پاتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کا رتبہ ہے. سرکار نے فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہے, تیرا ایمان کامل, تمام ماں چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, بیوی بال بچے گھر بار سب چھوڑ دیا, اپنی جان کو لیا, جان کے بعد نبی کے رشتے کو رکھا, نبی کی محبت کو رکھا. سرکار فرما رہے ہیں تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. کس سے؟ فاروق اعظم سے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہے, کامل نہیں ہے, فاروق اعظم ترنت جھٹکے سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہو گئے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ترنت کیسے بدل گئی. ابھی کہہ رہے ہیں جان محبوب, پھر اس کے بعد نبی, اور تھوڑی ہی دیر میں ترنت عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یا ترنت یہ رشتہ بدل جاتا ہے محبت کا
پلہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں نہیں، نبی نے ان کے دل پر نظر ڈالی تھی، ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی. ابھی تک جان محبوب تھی نبی سے زیادہ، نبی نے نگاہ نبوت ان کے دل پر ڈالی، جان نیچے آ گئی، نبی کی محبت اوپر آ گئی. تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہم دیکھیں صحابہ کا اور اپنے گھر والوں کا رشتہ دیکھیں اور اپنے نبی کا رشتہ دیکھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اگر ایک طرف مال ہو، ایک طرف نبی کی محبت ہو، تو مال کو چھوڑ دیں، نبی کی محبت اختیار کرنا ہے. اگر ایک طرف دنیا داری ہو، گھر بار ہو، بیوی بال بچے ہوں، اور ایک طرف نبی کی محبت آ جائے تو سب کو قربان کر دیں گے. اور یہی تو ہمارے اسلاف نے کیا. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اپنے اندر عشق رسول ہمیں پیدا کرنا ہے. اگر عشق رسول پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ جو کامیابی صحابہ کو ملی تھی وہ کامیابی ہمیں ملے گی. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ کا گھر ہے. الحمدللہ. اور عالم یہ نبی کا نائب ہوتا ہے. عالم بنانے والے 180 جامعات الحمدللہ چل رہے ہیں. لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائی، آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن نے مدرسوں کا کیا حال کیا ہے. یو پی میں 8000 سے زیادہ مدرسے بند ہوئے ہیں. کیوں؟ چندہ نہیں ہوا. رمضان میں چندہ ہوتا ہے، رمضان میں لاک ڈاؤن لگا تو ہوا تھا، چندہ نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام دیکھ کر لوگ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے رہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مدرسے چلتے رہیں. لیکن اس اعتبار سے نہیں چل پا رہے ہیں جس اعتبار سے لاک ڈاؤن سے پہلے چل رہے تھے. تو ہماری مجلس نے یہ طے کیا کہ ہم ٹیلی تھون کریں گے. ٹیلی تھون کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں. ٹیلی تھون یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسوں کے لیے ایک چندہ مہم کریں اور اس میں یونٹ رکھیں. جیسے لائٹ میں یونٹ آتی ہے نا، ایک یونٹ 7 روپے کی، 6 روپے کی. اسی طرح ہم نے اس مدرسے کے اخراجات کو پورا کرنا اور مدرسوں کو اچھے انداز میں لے کر چلنے کے لیے ہم نے ایک یونٹ 7000 کا بنایا ہے. کتنے ہزار کا؟ 7000 کا. اور ہندوستان میں اپنے 180 جامعات ہیں، ان میں 11000 سے زیادہ بچے اور بچی عالم کورس کر رہے ہیں اور ان کے اخراجات ماہانہ 2.5 کروڑ ہیں. کتنے ہیں پیارے اسلام بھائیو؟ 2.5 کروڑ. ابھی رمضان دور ہے، اخراجات ختم ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں سے عرض ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک یونٹ ضرور لے. حصہ ایک یونٹ یعنی 7000. اچھا اگر 7000 نہیں دے سکتے آپ آدھا دیجئے، 3500 دیجئے، 2000 دیجئے، 1000 دیجئے. لیکن کوئی اسلامی بھائی ایسا تو نہیں ہے جو 500 روپے سے کم نہ دے سکے. دے سکتا ہے نا. چھوٹے بچوں کے علاوہ ہر کوئی اپنے پاکٹ منی سے 500 روپے تو نکال ہی سکتا ہے. تو پیارے اسلام بھائی نیت کر لیں کہ اس دین کے کام میں آپ 500 روپے سے حصہ لیجئے. اچھا آپ چندہ مدرسے کو دیتے ہیں تو ایک ہی مدرسے کا ثواب ملے گا نا. الحمدللہ دعوت اسلامی میں اگر آپ اس موقع پر چندہ دیں گے تو 180 جامعات اور 500 سے زیادہ مدرسے جو قرآن پاک حفظ کرنے کے چلتے ہیں، تو یہ 680 مدرسے چلانے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور ٹوٹل بچے جو حافظ والے ہیں، ناظرہ والے ہیں، عالم کورس والے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 63000. تو آپ کسی ایک بچے کی پڑھائی میں حصہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ 63000 بچوں کی پڑھائی میں آپ کا یہ تعاون جائے گا. تو نیت کیجئے انشاءاللہ کم سے کم 500 روپیہ، اس سے زیادہ جتنا ہو آپ صلاۃ والسلام کے بعد مجھ سے ملاقات کیجئے، آپ کی رسید بھی بنا دوں گا اور آپ کا پیسہ اس نیک کام میں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام ضرور پڑھیے گا.